اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناولہ والی بحث میں کمانڈر کا نام لینے میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ ان کا نام عبداللہ بن جہش اسدی ہے، میں نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کہہ دیا تھا، اس لیے اس کی تصحیح کر لی جائے۔ باب من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویة خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ اس مسئلے کا بیان کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے۔ یہاں پر جو روایت آئی ہے وہ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے معاویہ بن ابی سفیان سے سنا، وہ خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے۔ میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ اس امت میں ایک جماعت اللہ کے حکم پر، اللہ کی شریعت پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ناظرین، دین میں فقہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ دینے والا اللہ ہے اور رسول تقسیم کرتے ہیں، اس کا تعلق صدقات سے ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل ہیں اور مختار کائنات ہیں کہ ساری چیزیں یہی تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا تعلق صدقات سے ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ الثانی لائق بقسم الصدقات ولہذا اوردہ مسلم فی الزکاة والمؤلف فی الخمس۔ دوسرا یہ صدقات کے لائق ہے، اسی وجہ سے مسلم نے اس کو زکوٰۃ میں اور مؤلف نے اسے خمس میں روایت کیا ہے۔ حدیث میں جو دوسری جگہ پر آیا ہے کہ میں قاسم ہوں تو اسی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ صدقات کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ اس حدیث میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ دین میں سمجھ حاصل کرنا، اصل دینے والا اللہ ہے، امت کے بعض لوگ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے۔ دین میں فقہ پڑھنے ہی سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی توفیق سے بھی۔ وہ جس کے لیے علم کی دولت اور اس کا خزانہ کھولنا چاہے گا کھول دے گا۔ هذه الامة قائمة على امر اللہ۔ اس کے سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ علماء حدیث اور اثر ہیں، یعنی یہ محدثین ہیں۔ امام احمد بن حنبل شیبانی کہتے ہیں اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ پھر کون ہیں۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ امام احمد کا مقصود اہل السنہ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو اہل حدیث کے مذہب پر ہیں۔ اہل السنہ یا اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث سب ایک ہیں، یعنی کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے۔ علامہ نووی کہتے ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ یہ مومنین کی وہ جماعت ہے
جو اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے، جیسے فقیہ، محدث، زاہد، عامر بالمعروف، یا اسی طرح سے برائی سے روکنے والے، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ امر اللہ کا مطلب ہے وہ ہوا جو قیامت سے پہلے چلے گی اور ہر مومن کی روح قبض کر لے گی اور شرار الناس پر قیامت آئے گی، تو یہ ہے امر اللہ۔ یہاں جو بات آئی ہے کہ یفقہہ فی الدین، تو فقہ کا کیا معنی ہے؟ تو ایک تو ہے فقہہ۔ فقہہ کے معنی ہوتے ہیں اذا صار الفقہ لہ سجیہ، جب فقہ آدمی کی فطرت بن جائے۔ فقیہ فہیمہ کے معنی میں سمجھنا، فقیہ باب سمیع سے سمجھنا، اور جب اسے باب تفعیل سے لاتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے سکھلانا، سمجھانا۔ فقہ یفقہ تفقیہا۔ خیرن، خیرن یہ نکرہ ہے، یہاں تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔ یہ قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے اور سب کو شامل ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو دین کا علم حاصل نہیں کرے گا، اسلام کے قواعد اور احکام دین نہیں سیکھے گا، تو وہ خیر سے محروم ہوگا۔ اس کے بعد میں امام بخاری رحمہ اللہ علم میں فہم کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں باب الفہم فی العلم، یعنی علم میں فہم اور سمجھنے کی فضیلت کا بیان۔ قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلہ۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مدینہ تک چل کے گیا، میں ان کی صحبت میں تھا، پر میں نے ان سے نہیں سنا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کوئی حدیث بیان کرتے ہوں سوائے ایک حدیث کے۔ قال، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک آپ کے پاس جمار لایا گیا، کھجور کی چربی۔ فقال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر سوال کر لیا اور کہا پیڑوں میں سے ایک پیڑ ایسا ہوتا ہے جس کے مانند مسلمان ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ اس سے پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ کہوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، پر میں قوم کا سب سے چھوٹا بچہ تھا، میں اس قوم میں سب سے چھوٹا تھا، اس وجہ سے میں خاموش رہا اور جواب نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم میں سمجھ اور عقل کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے۔ قرینہ دیکھ کر اگر آدمی بات سمجھ جائے تو ایسی چالاکی اور ہوشیاری کو فہم کہتے ہیں۔ اس سے عقل سباق ہوتے ہیں، قرینہ ہوتا ہے، اس سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ہاں اس سوال کا جواب یہ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم کی مجلس میں کھجور کی چربی لائی گئی تھی، اس سے عبداللہ بن عمر سمجھ گئے کہ سوال کا تعلق کھجور سے ہے۔ عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ حدیثیں کم روایت کرتے تھے،
اس کا سبب احتیاط تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ حدیثوں کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے اور بہت زیادہ جانتے تھے، لیکن احتیاط کی وجہ سے یہ قلت تھی. عبداللہ بن عمر سے 2630 روایتیں مروی ہیں. ان کا شمار مکثرین صحابہ میں ہوتا ہے. علماء جرح و تعدیل اور صحابہ کو مکثر مانتے، علماء جرح و تعدیل ان صحابہ کو مکثر مانتے ہیں جن کی روایتیں 1000 سے زیادہ ہوں. ارشاد النبیل الی الجرح والتعدیل دکتور اقبال احمد محمد اسحاق بسکوہری، صفحہ نمبر 15. اس کے بعد میں ہمارا جو باب آ رہا ہے وہ ہے باب الاقتباس فی العلم والحکمہ. علم اور حکمت میں رشک کرنا، علم و حکمت کی باتوں میں رشک کرنا. حضرت عمر نے کہا تھا سردار بننے سے پہلے تم اپنے اندر بصیرت پیدا کرو، اپنے اندر فقہ پیدا کرو، فقیہ بنو. قال ابو عبداللہ، امام بخاری ابو عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تَسُودُوا یا بعد ان تسودوا، یعنی سردار بننے سے پہلے فقہ پیدا کرو اور سردار بنائے جانے کے بعد بھی اپنے اندر کمال پیدا کرو اور صلاحیت پیدا کرو. وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، صحابہ کرام بڑی عمر میں یہ علم حاصل کیا کرتے تھے اور سیکھتے تھے. یہاں پر جو روایت آئی ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 چیزوں میں حسد ہے. ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اسے حق میں خرچ کرنے کا حوصلہ دیا، یا آپ کہہ لیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اسے مسخر کر دیا گیا، مسلط کر دیا گیا. دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے حکمت دی تو وہ اس کے ذریعہ فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اسے سکھاتا ہے. حکمہ قرآن کو کہتے ہیں اور حکمت کہتے ہیں کل ما منع من الجہل وزجر عن القبیح، وہ چیز جو جہالت سے آدمی کو روکے اور بری چیزوں سے اس کو ڈانٹے تو اسے حکمہ کہا جاتا ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا. یہ آدمی اس دین کے علم سے فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اسے سکھاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے غیبت کا باب قائم کیا ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حدیث میں جو حسد کا لفظ آیا ہے وہ غیبت کے معنی میں ہے، رشک کے معنی میں. اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی کی نعمت کو دیکھتا ہے، اس کے بعد میں اس کے دل میں یہ آرزو اور تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی یہ نعمت مل جاتی، مجھے بھی اتنا مال مل جاتا، میرے پاس بھی اتنے باغ ہوتے، میرے پاس بھی اتنے اونٹ ہوتے، تو جیسے فلاں اللہ کے راستے میں دیتا ہے، فلاں صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ایسے میں بھی کرتا. لیکن اس کی نعمت کی زوال کی خواہش نہ کرے، یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے مل جائے اور اس کی نعمت چھن جائے. تو رش کرنا یہ جائز ہے، محمود ہے اور پسندیدہ ہے. اسی کے مقابلے میں دوسرا لفظ آتا ہے حسد. حسد کے معنی ہوتے ہیں تمنی و زوال نعمت الغیر، غیر کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا، چاہے وہ نعمت اس آدمی کو ملے یا نہ ملے، دونوں صورتوں میں اسے حسد کہا جاتا ہے. تو حسد کرنا جائز نہیں ہے. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ
یہی بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث میں جو حسد کا لفظ آیا ہے وہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، یہ رشک کے معنی میں ہے۔ حکمہ قرآن کو کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آدمی کو جہالت سے روکے، برائی سے روکے اور مختلف قسم کے گناہ ہوتے ہیں ان سے روکے، تو اس کو حکمہ کہا جاتا ہے۔ قبل ان تسودوا، علماء نے اس کا کئی معنی بیان کیا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ سادہ یسودو سیادتن، قیادت کرنا، اور سودا یسودو تسویدن، کسی کو سردار بنانا اور آقا بنانا، نیتا بنانا، اور تسودو یعنی قائد بنائے جانے سے پہلے یا قائد بننے سے پہلے۔ نمبر 1، حضرت عمر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرداری اور ذمہ داری کبھی کبھی حصول علم میں رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ جب آدمی کسی کو سردار جب کسی کو سردار بنا دیا جائے گا تو اس کی حیثیت اونچی ہو جائے گی، اور اب معلم کے طلبہ کے ساتھ معلم کے سامنے بیٹھنا، ان کی میت میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، اس میں وہ اپنی توہین محسوس کرے گا، احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سرداری پانے سے پہلے علم حاصل کر لے، جتنا پڑھنا ہے، جو ڈگری حاصل کرنی ہے وہ سب حاصل کر لے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سرداری کی مصروفیات کی وجہ سے علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ملے گا، وقت نہیں پائے گا، اس طرح سے وہ بن جائے گا، آیا اور گیا، آیا اور گیا، وقت نہیں مل پائے گا پڑھنے کے لیے۔ نمبر 2، بچپن میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قبل ان تسودوا، قائد بننے سے پہلے پڑھ لو، یعنی بچپن میں جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، اور کہا گیا ہے کہ جب تم سردار بنا دیے جاؤ گے تو تمہاری غیرت ماتحت لوگوں سے علم حاصل کرنے میں مانی ہوگی۔ اب آدمی بڑا ہو گیا، قائد بن گیا، اور اب دوسرے لوگ ہیں ان کے سامنے جانا، حافظ جی کے سامنے جانا، مولانا صاحب کے سامنے جانا اور وہاں بیٹھ کر کے پڑھنا، اس میں وہ احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جاہل رہ جاؤ گے۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تسودوا، تزوجوا کے معنی میں ہے، کیونکہ جب آدمی کی شادی ہو جاتی ہے، قبل ان تسودوا، قبل ان تزوجوا، شادی کرنے سے پہلے آدمی کی شادی ہو جائے گی، بیوی آئے گی، بچے ہوں گے، تو ایسی صورت میں یہ سب کا سردار ہو جائے گا۔ امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنا چاہتے ہیں کہ شادی ہونے سے پہلے علم حاصل کر لو، شادی کے بعد فرصت نہیں ملے گی، مختلف قسم کی الجھنیں، مختلف قسم کی دقتیں، پریشانیاں اور رونے کے بہت سارے اسباب ہوں گے، آدمی شاید پڑھ نہ سکے۔ باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر الی الخضر، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے تھے اور ان کے پاس جا کر کے کچھ باتیں سیکھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، یہاں پر جو روایت آئی ہے وہ عبداللہ بن عباس سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اور حر بن قیس بن حصن فزاری کا صاحب موسیٰ کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ حر بن قیس کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جن سے ملنے گئے تھے وہ خضر نہیں تھے، عبداللہ بن عباس کہتے تھے نہیں وہ خضر تھے۔ فمر بہما ابی بن کعب، ان کی یہی بحث چل رہی تھی
کہ ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے۔ ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا میرا اور میرے یہ ساتھی جو ہیں ان کا موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے جس سے ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا۔ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے کہ ان کا تذکرہ کرتے رہے ہوں؟ کہا ہاں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کیا آپ سے بھی کوئی زیادہ جانکار ہے؟ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خطبہ دے رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا کیوں نہیں، میرا بندہ خضر وہ بڑا عالم ہے اور بڑا جانکار ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے ملنے کا راستہ پوچھا کہ ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور ان سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مچھلی کو نشانی بنائی۔ کہا مچھلی لے لو، مچھلی لیا، اس کو صاف کیا، کاٹا پیٹا، تلا، نمک ڈالا، پوری طرح سے بنایا اچھے سے کہ جب بھی چاہے اس کو کھا لیں۔ مچھلی کو نشانی بنائی۔ وقیل لہ، اور آپ سے کہا گیا کہ جب مچھلی غائب ہو جائے تو اسی جگہ پر پلٹ کر جانا، وہیں پر تم کو خضر ملیں گے۔ وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، سمندر میں مچھلی کے نشانات کو وہ دیکھ رہے تھے، غور سے دیکھ رہے تھے، اس کا تتبع کر رہے تھے۔ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے یوشع بن نون، تو ان کے غلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ارے آپ نے جانا نہیں، ہم لوگ جب صخرہ کے پاس تھے، اس چٹان کے پاس تھے، آرام کر رہے تھے، تو مچھلی کا واقعہ بتانا میں بھول گیا، آپ سے میں مچھلی کا قصہ نہیں بتا سکا، اور اسے شیطان نے مجھے بھلوایا کہ میں نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ ایسے سے ہوا ہے، مچھلی ٹھوکری سے کود کر کے سمندر میں چلی گئی، اور سمندر میں گئی تو وہاں پر ایک نشانی بن گیا، وہ مچھلی جہاں جہاں جاتی تھی وہ اس کا ایک راستہ بنتا چلا گیا اور پانی ملتا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، ارے ہم تو اسی جگہ کی تلاش میں تھے، اسی کے لیے ہم آئے تھے۔ یہ دونوں اپنے پیر کے نشانات کو دیکھتے ہوئے پلٹ کر آئے اور صخرہ کے پاس خضر ملے، اور ان دونوں کا معاملہ پھر وہی ہوا جس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کی ہے۔ یہاں پر جو بات آئی ہے کہ باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا گیا ہے یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے خضر کے پاس گئے تھے۔ یہاں پر جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ اس لمبی حدیث کو لا کر امام بخاری علم کے لیے ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ طالب علم میں طلب علم میں قربانی دینا پڑتی ہے، پریشانی جھیلنا پڑتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بتا دیا کہ تم سے بھی زیادہ جانکار آدمی ایک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے۔ تو یہاں درس دینا یہ ہے، بتانا یہ ہے کہ
علم کے راستے میں محنت کرنا ہوگی، قربانی دینا ہوگی۔ جب آدمی علم کے راستے میں اپنا سب کچھ دے دے گا تو علم اپنا کچھ حصہ دے گا۔ اس کو ایک دوسرے نظریہ سے بھی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہیں، اس کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے خشکی اور سمندری سفر کر رہے ہیں۔ تو پڑھنے والے طلبہ خاص طور سے کمر کسیں اور محنت سے پڑھیں اور برابر پڑھیں اور پڑھتے رہیں۔ ابن عباس اور حر ابن قیس کا جو اختلاف ہوا ہے تو اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ ابن عباس نے تو نام بتا دیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے تھے، لیکن حر بن قیس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف تو کیا لیکن نام کس کا بتایا یہ معلوم نہیں ہو سکا، کسی روایت میں یہ چیز مل نہیں رہی ہے۔ خضر اور خضر یہ دونوں پڑھا جاتا ہے، اس کو خضر پڑھیں گے خضرون فاعلون یا فعلون، خضر اور خضر دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام بلیہ تھا۔ ان کی حیات کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ باقاعد حیات ہیں یا باقاعد حیات نہیں ہیں۔ سب کی طرح سے ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے کہ دنیا میں لوگ آئے پھر مر گئے چلے گئے، 70 80 90 سال کے بعد سب مرتے رہتے ہیں، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا یا ایک ہی زندہ ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی جماعت ان کو زندہ مانتی ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بزرگ کی شکل میں پریشان حال اور گمگشتہ راہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پہاڑوں پر، جنگلوں میں، سمندر میں، دریاؤں میں، بیابانوں میں، صحرا میں کوئی بھٹکا ہوا آدمی پریشان ہے اور اس کا کھانا ختم ہو گیا ہے، اس کا پیسہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر ایک بزرگ ظاہر ہوں گے، وہ آئیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کو راستہ بتائیں گے۔ اس بابت بڑے افسانے لوگوں نے لکھے ہیں، بڑی بڑی باتیں، اور یوٹیوب پر بھی بہت ساری باتیں اسی طرح کی اس میں فلمائی گئی ہیں، اور بزرگ کوئی نورانی چہرے کا ظاہر ہوتا ہے، آدمی کی مدد کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اسی تصور کی دین ہیں۔ میر امن دہلوی نے قصہ چہار درویش میں اس فکر کو زندہ کر دیا، اور میر امن دہلوی کی تفصیل ہے قصہ چہار درویش۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اس طرح کی ایک ادب کی کتاب لکھے، تو انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی، اس میں یہی بات آئی ہے۔ راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ خضر زندہ نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر زندہ رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کہ تمہاری جو یہ رات ہے، اس کے 100 سال کے سرے پر روئے زمین پر جتنے لوگ زندہ ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر یہ زندہ رہے ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملتے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ 100 سال کے سرے پر کوئی نہیں بچے گا، یعنی یہ جو طبقہ ہے اور یہ جو جیل ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ابن عباس اور حر بن قیس کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا خضر کے بارے میں ہوا تھا کہ یہی صاحب موسیٰ ہے یا کوئی اور، اس میں دوسرا بھی اختلاف ہے۔ دوسرا اختلاف سعید بن جبیر اور نوف بکالی کے درمیان ہوا تھا کہ موسیٰ وہی موسیٰ بن عمران ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات دیا تھا، یا ایک ہی موسیٰ بن میشا ہے۔ فوائد: تشدد سے بچ کر
علمی بحث کر سکتے ہیں اور علمی بحث کرنی چاہیے، لیکن گرم نہیں ہونا چاہیے۔ پر تجربہ تو بتاتا ہے کہ آپس ہی میں لوگ بحث کرنے لگتے ہیں تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آدمی زور زور سے بولنے لگتا ہے۔ لیکن جن کے مزاج میں تیش ہے اور سختی ہے اور گرمی ہے، انہیں دھیرے دھیرے اپنے آپ کو معتدل بنا لینا چاہیے اور بحث کرنا چاہیے۔ اختلاف کی صورت میں اہل علم کی طرف پلٹیں گے اور ان سے استفسار کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور کوئی دوسرا ہماری مخالفت کر رہا ہے تو ہم اپنے پر جمے رہیں اور دوسرے کی بات نہ مانیں۔ علم میں اضافے کے لیے دوسرے کے پاس جانا چاہیے۔ اگر خبر صحیح ہو تو خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے۔ حصول علم کے لیے بحری سفر کرنا جائز ہے۔ سمندری سفر خطرناک ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی چوک ہو گئی تو ایسی صورت میں آدمی ڈوب جائے گا اور عام طور سے بچنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی جواز کی شکل موجود ہے، آدمی بحری سفر کر کے دوسرے ملک جا سکتا ہے اور علم حاصل کر سکتا ہے۔ وہاں اس سے دوسرے اساتذہ ملیں گے، بڑا عالم ملے گا، اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ سفر میں روپیہ پیسہ اور کھانے کا سامان لے کر جانا چاہیے تاکہ ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور کسی کا محتاج نہ ہو اور کہیں کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے اور ہاتھ نہ پھیلائے۔ کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، پیسے اور جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آدمی کو دوسرے ملک میں، تو ساری چیزیں لے کر جانا چاہیے۔ ہر حال میں تواضع اختیار کریں، خاص طور سے طلب علم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ طالب علم متکبر نہیں ہوتا ہے اور عالم بھی متکبر نہیں ہوتا ہے۔ سلام کرنے کا حق آنے والے پر ہے۔ آنے والا سلام کرے، لیکن آنے والا اگر غلطی کرتا ہے، وہ سلام کرتا نہیں ہے یا آداب کو نہیں جانتا ہے، تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ سلام کر لیں۔ اپنے علم پر کبھی فخر و غرور اور ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اعجاب بالنفس اور دوسرا ہوتا ہے تکبر۔ تو تکبر کی تمہید اعجاب بالنفس ہے۔ آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے میں بڑا ہو گیا، میں خوبصورت ہوں، میرے کپڑے اچھے ہیں، میرا باغ اور میرا فلاں، تو اندر ہی اندر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہیں سے اس کی تمہید پڑ جاتی ہے اور پھر تکبر آ جاتا ہے۔ شیطان وہاں تک ان کو پہنچا دیتا ہے۔ آدمی تقریر کرتا ہے، درس دیتا ہے اور اس کے بعد میں اس کے من میں آتا ہے میں بہت اچھا مدرس ہوں، واہ کیا بات ہے، میں بہت اچھا خطیب ہوں، میں بہت اچھا قلم کار ہوں، میں نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک طرح سے یہی ہے اعجاب بالنفس۔ تو پھر یہ کبر کا دروازہ ہے، یہیں سے کبر شروع ہو جاتا ہے۔ اداروں میں داخلہ کے لیے شرطیں لگائی جا سکتی ہیں۔ جیسے بہت سے ادارے جب بچوں کا داخلہ لیتے ہیں تو کچھ شرطیں لگاتے ہیں، آپ یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، آپ یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، تو شرطیں لگائی جا سکتی ہیں۔ اگر طالب علم ادارہ کی شرطوں کو پورا نہیں کرتا ہے اور سمجھانے پر سمجھتا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ادارہ کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ طالب علم کی عادتیں بہت خراب ہیں، فلم دیکھنے جاتا ہے، ناولز پڑھتا ہے، درسیات نہیں پڑھتا، موبائل کے پھنڈے میں پڑا رہتا ہے اور موبائل کے ذریعہ سے بہت دور تک کیا کیا دیکھتا ہے اور اس کے بعد میں اس کی نیند نہیں پوری ہوتی کہ درس میں جا کر کے سو جاتا ہے۔ موبائل پہ جو بہت سی چیزیں دیکھی ہیں ان کو لے کر کے بچوں سے بحث کرتا ہے،
موبائل کا غلط اثر اس کے دل و دماغ پر پڑتا ہے، اس کی فکر متاثر ہوتی ہے، اب ساری چیزیں بگڑ جائیں گی اور طلبہ بھی بگڑیں گے، وہ بھی رات رات بھر کتابیں پڑھیں گے، رات میں بہت دیر تک تو صحیح کتابیں بھی نہیں دیکھ سکتے اور صحیح کتابیں بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ صبح کو اسے کلاس میں جانا ہے اور 5 گھنٹیاں پڑھنی ہے۔ تو پھر اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، اس کا دماغ مطمئن نہیں ہوگا، اس کی صحت عامہ ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی نیند نہیں پوری ہوئی ہوگی، تو پھر وہاں کیسے پڑھے گا؟ تو اگر ایسا طالب علم ہے اور سمجھانے پر بھی باز نہیں آتا ہے، خاص طور سے جب اس کے ہاں منفی رجحانات ہیں اور یوٹیوب میں سوشل میڈیا میں غلط چیزیں دیکھتے ہیں، تو ایسے طالب علم کو سمجھانے کے بعد ان کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا شوق جب نبی کو ہوتا ہے، یہ شوق جب نبی رکھتے ہیں تو امت کو بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ والدین کی نیکی اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ ان کے والدین نیک تھے اور صالح تھے، تو ایسی صورت میں وہاں پر ان بچوں کو اپنے والدین کی نیکیوں سے فائدہ پہنچا۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو ان کو کتاب کا علم دے دے۔ اور یہاں پر جو روایت آئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور مجھے چمٹا لیا سینے سے اور کہا اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے۔ ناظرین یہاں پر جو یہ باب آیا ہے کہ اے اللہ ان کو کتاب کا علم دے دے، تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں آئی ہیں۔ ایک تو کہا گیا اے اللہ تو ان کو کتاب کا علم دے دے، اے اللہ تو ان کو حکمت دے دے یا حکمت کا علم دے دے، اور تیسری بات آئی ہے کہ اللہ تو ان کو دین میں سمجھ دے دے۔ پہلی بات، اس دعا کا سبب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے اور عبداللہ ابن عباس نے آپ کے لیے باہر پانی رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے کے بعد پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت میمونہ نے بتایا کہ عبداللہ نے رکھا ہے۔ تو آپ نے ان کو سینہ سے لگایا، چمٹا لیا اور یہ دعا دی کہ بچہ کتنا پیارا ہے اور کتنا سمجھدار ہے، اور اس نے پانی لا کے رکھ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتھ روم میں گئے ہیں تو باہر نکلیں گے اور آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی۔ امام احمد بن حنبل اور ابن حبان روایت کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ نے اس کی خبر دی تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں تھے، اور یہ واقعہ رات میں پیش آیا تھا، اور عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ دعا کا دوسرا سبب، اس کا دوسرا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس حدیث میں ہے کہ فقال علی ما بالک اجعلک حذائی، کیا بات ہے، ہوا کیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا پیچھے کھڑے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بغل میں کر لیا، پھر یہ پیچھے سرک گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل میں کر لیا، وہ پیچھے ہٹتے تھے، آپ نے آگے کیا۔ جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ میں تم کو اپنے بغل میں کر رہا تھا اور تم پیچھے جا رہے تھے۔ تب انہوں نے کہا کہ کیسے میں آپ کے بغل میں کھڑا ہوتا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی تھی اور کہا تھا، یعنی آپ نے میرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے فہم میں اضافہ کر دے اور میرے علم میں اضافہ کر دے۔ ایک اور بحث یہاں پر کی جاتی ہے
کہ یہ جو 3 الفاظ آئے ہیں، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الحکمہ، اللہم فقہہ فی الدین، کیا یہ تعدد پر دلالت کرتے ہیں؟ یعنی کئی بار یہ بات کہی گئی ہے یا ایک بار کہی گئی ہے اور اسے لوگوں نے اس طرح سے روایت بالمعنی کے طور پر نقل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں علماء اگر اس کو تعدد پر محمول کریں تو کتاب سے مراد قرآن، علمہ الکتاب، اللہ تو ان کو قرآن کا علم دے دے، اور جہاں یہ بات کہی گئی ہے اللہم علمہ الحکمہ، حکمہ سے مراد سنت ہوگی، اور قرآن میں کئی جگہ پر حکمہ یعنی کتاب اور حکمہ کی آیت آئی ہے، اور کتاب سے مراد قرآن اور حکمہ سے مراد سننا ہے۔ لیکن اگر اس کو تعدد پر محمول نہ کریں، یعنی یہ کئی واقعہ نہیں ہے، تو حکمت سے مراد قرآن ہی ہوگا اور یہ روایت بالمعنی ہوگی۔ اور اس کے بعد میں آگے امام صاحب یہ بحث کرتے ہیں کہ بچے کا سماع کب صحیح ہوگا؟ متى يصح سماع الصغیر، بچے کا سماع کب صحیح ہوگا؟ سماع سے مراد مسموع ہے، یہ اسی مفعول کے معنی میں ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، میں بالغ ہونے کے قریب تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، نماز پڑھ رہے تھے یعنی نماز پڑھا رہے تھے۔ فمررت بین یدی بعض الصف، میں ایک صف کے بیچ سے گزر گیا اور گدھی کو چھوڑ دیا، وہ جا کر گھاس چرنے لگی، اور میں صف میں داخل ہو گیا۔ صف میں داخل ہو کر کے میں نے نماز پڑھی، پر کسی نے میرے اس تصرف پر اور میرے اس کام پر اعتراض نہیں کیا۔ اور دوسری روایت آئی ہے محمود بن ربی کی، وہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلی کرنا یاد ہے، رسول اکرم کا میرے چہرے پہ وہ کلی کرنا یاد ہے۔ میں 5 سال کا تھا اور دلو سے مشکیزے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا تھا اور میرے چہرے پر آپ نے کلی کی تھی۔ یہ کلی کرنا چاہے مذاق کے طور پر ہو یا سنجیدگی سے ہو، ہر 2 صورت میں یہ پانی بابرکت تھا اور وہ خوش نصیب تھے۔ اب اس کے بعد میں ہم اس پر بحث کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تحمل اور روایت حدیث کے لیے آدمی کا جوان ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب آدمی نے حدیث سنی ہے تو اس وقت اس کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بچہ اگر سمجھدار ہے تو وہ حدیث سن کر روایت کر سکتا ہے اور اس کی روایت قابل قبول ہوگی اور معتبر ہوگی۔ سماع یہ مسموع کے معنی میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کس عمر کے بچے کی سنی ہوئی حدیث قبول کی جائے گی۔ اس میں امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کا اختلاف ہے۔ یحییٰ بن معین کا کہنا ہے کہ 15 سال، بچہ اگر 15 سال کا ہو گیا یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا تو ایسی صورت میں اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی احد میں مشارکت سے استدلال کیا ہے۔ جب جنگ احد کا زمانہ تھا تو حضرت عبداللہ بھی آئے تھے جنگ میں شریک ہونے کے لیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں پوچھی، ان کی عمر کے بارے میں بھی پوچھا۔ اس وقت ان کی عمر کم تھی، 14 سال کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا
تو یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ان کو واپس کر دیا، پھر 15 سال میں جب جنگ میں لے سکتے ہیں تو روایت حدیث کے لیے بھی 15 سال کی عمر مانی جائے گی اور قید تصور کی جائے گی۔ یحییٰ بن معین نے اسی پر تحمل کو قیاس کیا ہے۔ یہاں تحمل کو دھیان سے سنیں، یعنی روایت کرنا، ادائیگی نہیں ہے، روایت لینا، روایت کرنا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ لڑکا اگر اپنے مسموع کو سمجھ لیتا ہے، بچہ جو روایت اپنے استاد سے سنا ہے اس کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ عبداللہ بن عمر کی روایت سے استدلال درست نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ جنگ کی حالت ہے، وہ جنگ کی صورت ہے، اس پر سماع حدیث کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ کے تقاضے کچھ اور ہیں، روایت حدیث کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جنگ کے لیے طاقت اور تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ سماع میں صرف فہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے امام احمد بن حنبل کا قول اختیار کیا ہے اور اس کو عبداللہ بن عباس اور محمود بن ربی کی حدیث سے ثابت کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس یہ نابالغ تھے اور محمود بن ربی تو ان کی عمر تو صرف 5 سال کی تھی۔ دونوں کی حدیث لی گئی اور دونوں کی حدیث قابل حجت ٹھہری۔ علی حمار اتان، حمار اس میں جنس ہے، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں۔ گدھے کو بھی حمار کہیں گے، گدھی کو بھی حمار کہیں گے، اور مؤنث کے لیے حمارہ کہنا شاذ ہے۔ اتان فصیح ہے، اتان حمزہ کے فتح کے ساتھ، لیکن اگر ایتان کہا جائے تو یہ غلط ہے، شاذ ہے، بلکہ غلط نہیں کہیں گے، شاذ کہیں گے۔ اور اتان حمیر کا مؤنث ہے، اتان یہ حمیر کا مؤنث ہے، مؤنث کے لیے اتانا بھی آتا ہے، اتانا حمارا، حمارن اتانن دونوں کو تنوین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور کہ بین یدی بعض الصف، یہ کیسے گزرے تھے؟ صف لگی ہوئی تھی مینا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی۔ دیوار نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سترہ نہیں تھا، سترہ تھا۔ یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ دیوار نہیں تھی، نفی دیوار کی ہے، سترہ کی نہیں ہے۔ یہاں پر ید کا لفظ مجازن استعمال ہوا ہے، بین یدی بعض الصف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے سامنے سترہ رہا ہوگا، آپ کے پیچھے سارے لوگ کھڑے تھے، ایک صف کے بیچ سے یہ نکل گئے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مصلحت اور مفسدہ کا اگر ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو اختیار کریں گے؟ اگر کہیں مصلحت اور مفسدہ اکٹھا ہو جائیں تو مصلحت راجحہ کو اختیار کریں گے اور مفسدہ خفیفہ کو ترک کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے 2 مسئلہ تھا۔ نمبر 1، نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے اور ان کو گزرنا پڑ رہا تھا، کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ ان کو ہر حال میں جماعت میں شامل ہونا تھا، جلدی سے وہ نماز میں ملنا چاہتے تھے۔ صف کے آگے سے گزرنا مفسدہ خفیفہ ہے اور جماعت میں شامل ہونا مصلحت راجحہ ہے، اس لیے ابن عباس نے راجحہ کو اختیار کیا اور گدھی پر بیٹھے بیٹھے صف کے بیچ سے گزر گئے، اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور نکیر نہیں کیا۔ یہ لوگ مسئلہ جانتے تھے، کیونکہ امام کا سترہ مقتدیوں کا اور پیچھے پڑھنے والے نمازی جو ہیں ان کا سترہ مانا جاتا ہے، اس لیے ضرورت پڑنے پر ان کے سامنے سے یا صف کی بیچ سے گزرا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے اقلت، اقلتوں کو کے معنی ہوتا ہے حافظ،
مجھے یاد ہے. اور مجہ کلی کو کہتے ہیں، مجہ یا مجو، مجن و مجتن، کلی کرنا. فوائد: قرآن اور حدیث کی مجلسوں میں بچوں کو لایا جا سکتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، یا عمومی طور پر دین کی باتیں ہوتی ہیں. تو جو بچے ممیز ہیں ان کو لانا چاہیے. جو بچے بہت چھوٹے ہیں یا پاخانہ پیشاب کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ان کو نہیں لانا چاہیے. حاکم اپنے احباب اور اصحاب کے گھر ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں. آدمی کا اپنا کوئی دوست ہے، حاکم ہے، اس کا دوست ہے، تو حاکم ان کے گھر جا سکتا ہے. ان کے گھر جانے کے بعد ان کے جو بچے آتے ہیں، ان کی چھوٹی جو بچیاں آتی ہیں، تو ان کو ہنسانا اور کھلانا یہ سب درست ہے اور یہ جائز ہے. بچوں کی تمیز کی عمر ان کی صلاحیت کے اعتبار سے مختلف ہوگی. کوئی عمر متعین نہیں کی جا سکتی. 4 سال، 5 سال، 6 سال، کوئی بھی عمر ہو سکتی ہے. اور بڑی اور عظیم مصلحت کے حصول کے لیے معمولی اور خفیف نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.